اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل دیکھا تھا کیسے بیمار کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دو فرشتوں کو تہنیت کرتے ہیں، اور معاف کرنا کل مجھے اپلوڈ کرنے میں لیٹ ہو گئی تھی۔ تو پھر آج ہم لوگ دیکھیں گے کیسے جب بیمار کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ دو فرشتوں کو رکھتے ہیں تو سوچیں اس بیمار کی عیادت کرنے والوں کے کیا درجے ہوں گے، کیا مقام ہوگا اللہ کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے بیمار بھائی یا بہن کی عیادت کے لیے یعنی کہ اس کی بیمار پزش کے لیے اس کو دیکھنے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے تہنیت کرتے ہیں، جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کا راستہ، جو راستے پہ وہ جا رہا ہے وہ جنت کا راستہ ہوگا، یعنی معاف کرنا، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں خاص باغات رکھیں گے۔ سبحان اللہ، سوچیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جو بیمار کی عیادت کرنے جا رہا ہے 70,000 فرشتے مقرر کر رہے ہیں، اور وہ فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں مغفرت کی۔ سبحان اللہ، سوچیے 70,000 مطلب کتنی گنتی ہوگی، ہے نا؟ اگر ہم لوگ کبھی خالی امیجن کریے کسی فنکشن میں جا رہے ہیں، کہیں لوگ شادی میں یا پھر کوئی ایسا ایک سیمینار ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو، صرف وہاں پر 500 600 یا 1000 لوگ آئیں گے ہی تو ہال پورا بھر جائے گا۔ کسی مجمع میں جا رہے ہیں یا کسی دینی تعلیم کے پروگرام میں، کوئی بھی پروگرام میں جا رہے ہیں، وہاں پر صرف 1000 یا 2000 کے لوگ ہی اتنے بھر جاتے ہیں، تو سوچئے 70,000 فرشتے، اور ہم ان کا سینٹرل پوائنٹ ہوں گے، یعنی جو عیادت کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے وہ دعا کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنا خاص مرتبہ ہے نا ایک بیمار کی عیادت کرنا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ فرشتے ہمارے لیے صرف وہ راستے کی حد تک ہی دعا نہیں کرتے، یعنی کہ ہم جو راستے میں اس بیمار کے لیے عیادت کرنے جا رہے ہیں صرف اتنی ہی دیر وہ دعا نہیں کرتے، اگر ہم لوگ صبح نکلے تو شام تک وہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر ہم شام کو نکلے تو صبح تک وہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ اگر کبھی بیمار کی عیادت کرنا ہو تو وہ کچھ دیر ہو جاتی، دوپہر کا وقت ہو جاتا تو دوپہر میں نہیں جاتے، شام کر کے جاتے، کیونکہ وہ چاہتے تھے ان کو یہ بھی اجر ملے، تاکہ فرشتے ان کے لیے صبح تک مغفرت کی دعا کریں اگر وہ شام کو جائیں گے۔ تو اس طرف صحابہ بھی اس اجر کو کھونا ہی نہیں چاہتے تھے، تو ہم کیوں کھوئے اس اجر کو؟ اگر آپ کو پتہ چلے کوئی بیمار ہے تو آپ اس کی بیمار پرسش کر لیں، اگر اتنی دور تک نہیں جا سکتے تو فون کال کر لیں، اس کی عیادت کر لیں، اس کی بیمار پرسش کر لیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، بیمار شخص کو ڈرانا نہیں چاہیے، حالانکہ اس کی حالت کتنی بھی بری ہو، لیکن اس کو ڈرانا نہیں چاہیے کہ تم تو کچھ دن کے مہمان ہو، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اچھا اس کو کمفرٹ فیل کرانا چاہیے، اس کو اچھی باتیں کرنی چاہیے، اس کو اور ہمت دینی چاہیے، اس کو ڈرانا نہیں چاہیے۔ اسی لیے ہمیشہ بیمار جو شخص ہے اس کو ہمت دینی چاہیے، ہمارے آنے سے اس کو خوشی ہو ایسا محسوس کرانا چاہیے۔ اور سوچئے، اگر ہم کسی شخص کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے کہتے ہیں وَلَکَ مِثْلِی، تو بیمار کے لیے تو خاص دعا کریے، اس کی خاص دعا کریے، اور اس کے سامنے بھی اس کے لیے دعائیں دیجیے تو خاص مرتبہ ہوگا۔ کیونکہ ہم لوگوں نے کل کی حدیث میں دیکھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے شخص سے کہ میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو اس دن ابن آدم علیہ السلام کی اولاد پوچھیں گے کہ اے اللہ تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ تجھے نہیں پتا تھا کہ فلاں فلاں بھوکا تھا تو تجھے اس کو کھانا کھلا دیتا، تو اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے میرا اجر تو پاتا کہہ کر۔ اور پیاسے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی کہیں گے، لیکن سوائے بیمار کے لیے، اگر
اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہیں نہیں پتا تھا کہ فلاں فلاں شخص بیمار ہے، تم کیوں نہیں گئے؟ اگر تم جاتے تو تم مجھے پاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے اجر کو پاتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا تم مجھے وہاں پاتے کہہ کر۔ تو سوچئے کتنا خاص ہے، اسی لیے وہاں جائیے، دعا کریے اور اچھی باتیں کہیے، اور ہمارے جانے سے اچھا محسوس کرائیے بیمار کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا کرے، اور ہمیں بھی بیمار پرسش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی لوگوں کی سکون کا باعث بنائے، یعنی کہ ہمارے جانے سے لوگ اچھا محسوس کریں، یعنی ایسا نہیں کہ لوگ ہم سے دور بھاگ جائے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی لوگوں سے دور بھاگتا ہے اس کی برائیوں کی وجہ سے، تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے ایسے شخص اس کے لیے جنت آسان ہو جاتی ہے نا۔ تو اسی لیے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریے، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالے۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کریے تمام امت کے لوگوں کے لیے، جو بھی بیمار ہیں سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا آپ کرے، اور جو بھی فلسطین اور اقصیٰ میں ہو رہا ہے، مسجد اقصیٰ میں، اور جو بھی مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، ان سب کے لیے دعا کریے گا۔